السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، مان لیجئے کہ دو لوگ ہیں، ایک غیر مسلمان ہے اور مسلمان ہے، اور یہ دونوں انجان ہیں شیخ۔ یہ دو جو مسلمان ہے وہ بھی شریعت کے رولز کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا تھا، جیسے ربا کو حرام نہیں مانتا تھا، ہر چیز کھاتا تھا۔ ان دونوں نے لون لے لیا شیخ، لون لے لیا اور دونوں پریکٹسنگ مسلم بن گئے۔ تو جب لون لے لیا اور پھیڑ رہے ہیں تو ان پر انٹرسٹ دینے پر گناہ ہوگا یا پھر یہ لون چکا کر بعد میں توبہ کر لیں گے؟ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ ارشد سوال آپ ریپیٹ کریں پلیز۔ ہاں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں شیخ۔ سوال بھائی کا یہ ہے کہ دو لوگ ہیں جس میں سے ایک مسلم تھے ایک غیر مسلم تھے سمجھیے، اور وہ مسلم بھی ایسے تھے کہ سب کھا لیتے تھے، کچھ بھی ہو، سود ہو، انٹرسٹ ہو، سب کھا لیتے تھے۔ تو ان دونوں نے مل کر کے ایک بزنس کے لیے لون لیا انٹرسٹ بیسس پر، اور لون لے کر کے وہ چلا۔ دونوں بزنس نہیں کر رہے، دونوں انجانے ہیں شیخ، دونوں انجانے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے انجان ہیں۔ اچھا، دونوں ایک دوسرے سے انجان ہیں اور انہوں نے لون لیا ہے۔ اب ان کو احساس ہو گیا اور وہ جو ہے صحیح مسلم بن گئے، تو اب ایسی صورت میں ان کو انٹرسٹ دینا ہے وہ لون ختم ہونے تک، اور پھر اس کو توبہ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ شیخ آپ یہ بتائیں۔ جی بالکل، دیکھیے تو پھر اس غیر مسلم کو ساتھ میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے سوال کے اندر؟ مانے شیخ، وہ ہم سنتے ہیں نا شیخ، اگر کوئی مسلمان بن جاتا ہے تو اس نے حرام کمایا ہوا بھی اس کے لیے حلال بن جاتا ہے۔ تو جب وہ لون جب تک پھیڑ، اس کو پتہ نہیں تھا نا شیخ کہ وہ حرام تھا پہلے، تو مجھے لگا کچھ یہاں پہ کیس الگ ہوگا، سمجھا تھا میں نے۔ نہیں، تو دونوں سوال الگ الگ ہے۔ دیکھیے، کوئی آدمی ہے جو سود میں ملوث ہے، سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دیا اور اسے احساس ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے سچے دل سے۔ اب وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو جتنا بھی سود کا معاملہ اس کے ذمہ ہے سب کو فوراً کلیئر کرے۔ جو بھی لین دین اس کا لوگوں سے بچا ہوا ہے، اگر ایسے لوگ ہیں جو معاف کر سکتے ہیں اس کو، تب تو ان سے معاف کروا لے، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کو دینا ہی ہوگا، تو لے دے کر کے اپنا معاملہ فوراً رفع دفع کر لے اور توبہ کر لے۔ اب تک جو اس نے کیا ہے اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ توبہ کر رہا ہے۔ جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جائے، آگے جو ہے وہ آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور پھر وہ اپنی زندگی آگے شریعت کے حکم کے مطابق جیے۔ یہ اس مسلمان کے لیے ہے جو سود کھاتا تھا، اسے احساس ہوا، اب وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو جب یہ حکم اس مسلمان کے لیے ہے تو کوئی کافر اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو سودی معاملات تھے اس کے، ظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے فوراً نکلے گا، اور فوراً نکلنے کے بعد جو سودی کاروبار اس کا تھا جس سے وہ کمایا تھا پیسہ، ایسا نہیں کہ وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہوگا، وہ جو کمایا تھا اس کا ہے، اب آج کے بعد وہ نہیں کرے گا، لیکن اب تک جو اس نے کمایا ہے وہ اس کا ہے۔ جی شیخ، جی اسی پر ہے شیخ، اگر وہ جو مسلمان ہے وہ پہلے دوسروں کو قرض دے کے سود کھایا کرتا تھا، جو اس نے سود بھی کمایا ہے اس کو دوسروں کو دے دینا، غریب کو دے دینا افضل ہوگا، یا پھر وہ یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیے دراصل یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ کوئی مسلمان گنہگار عاصی، کوئی گنہگار مسلمان وہ سود کھا رہا ہے، لیکن جب اس کو گناہ کا احساس ہوگا اور وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ جو مال جو وہ لے چکا ہے سود میں، اس کا کیا کرے گا؟ کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس کو کہیں پر خرچ کر دے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے، سچے دل سے وہ توبہ کر رہا ہے، اب آئندہ نہیں کرے گا، تو وہ جو مال ملا ہے اس کو، وہ مال اس کا ہے، اس کو کہیں دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے کفر کے بارے میں ہے
کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسی طرح سے توبہ کے بارے میں بھی ہے کہ التوبۃ تجب ما قبلہا، جب توبہ آپ نے کیا تو پہلے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور اسے آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر جو لوگ سود خور ہیں ان میں سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس آئے اور ہم اس سے کہہ دیں کہ یہ جو بہت کئی ملین آپ نے سود میں کمایا ہوا ہے، پہلے اس کو دینا ہوگا تب آپ توبہ کر سکتے ہیں، جی تو آپ بتائیے وہ توبہ کرے گا؟ کئی لوگ تو ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن کئی سارے لوگ، مال ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو توبہ سے روک دیں گے، جی جی تو اس کو توبہ کرنے دیجئے، وہ مال اس کا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سود کھاتا تھا اب وہ توبہ کر رہا آج سے، تو جہاں سے وہ توبہ کر رہا ہے پہلے جو بھی مال اس کے پاس ہے اس مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں، جیسے بینک میں جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں تو ان کو تھوڑے تھوڑے دنوں پر وہ انٹریسٹ کا یا سود کا پیسہ ملتا ہے، جی تو اس کو نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو آگے بھی کانٹینیو کرنے والے ہیں، ان کی مجبوری ہے کانٹینیو کرنا، تو ان کا مسئلہ توبہ کا نہیں ہے کیونکہ وہ آگے کانٹینیو کرنے والے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے وہ درست نہیں ہے۔ اور وہ پہلے اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی غلط سمجھتے تھے اور مجبوری میں اس میں گئے ہیں، تو ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن جو شخص پہلے گناہ کر رہا تھا اور بغیر مجبوری کے توبہ میں اس میں سود میں ملوث تھا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کمایا ہوا مال وہ واپس نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔